یہ چونکہ سفر کا آخری جو ہے جمعہ ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آج کچھ جمعہ کے بارے میں بولو، مطلب جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی فضیلت، جمعہ کا مقام کیا ہے اس کے بارے میں بولنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جمعہ کے بارے میں چند باتیں، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا ہمارے بیانات میں تقریباً اس مسجد میں 3 یا 4 مرتبہ میں نے جمعہ کے بارے میں آپ کو بتایا، جمعہ کیا ہے، جمعہ کی اہمیت کیا ہے، جمعہ کا مقام کیا ہے، جمعہ کا مرتبہ کیا ہے، جمعہ کسے کہتے ہیں۔ پھر بھی آج اور ایک مرتبہ سننے میں کوئی برائی تو نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم جمعہ کسے کہتے ہیں جمعہ کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البرکۃ بذاتہ و محیاہ و تعطرت العوالم بذکر ذکرہ و ریاہ۔ دوستو، عربی میں جمعہ کہتے ہیں، جمعہ اس کے معنی ہے جمع کرنا۔ جمعہ کہتے ہیں ایک جگہ تمام چیزوں کو جمع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اعضاء جوارے، یعنی مطلب ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، جتنے اعضاء جوارے ہیں، پارٹس، وہ سارے کے سارے پتلا جب اللہ نے بنایا تو اس کو ایک جگہ جمع کیا، ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کے اندر جان ڈالا، تو وہ جمعہ کہتے ہیں تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے کو۔ یہ لفظ وہاں سے بنا، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا جو بنائے ہیں، ابتدا کی ہے دنیا کی، وہ جمعہ کے دن سے ابتدا کی ہے۔ دنیا جو بنی، دنیا کی جو شروعات ہوئی وہ جمعہ کے دن سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا حکم دیا، جنت میں رکھا، تو سب سے پہلے جنت میں جو حضرت آدم چلے وہ دن جمعہ کا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا ایک زمانے کے بعد۔ ایسا نہیں کہ زمین پہ آ کے دعا قبول کر لیا، ایسا نہیں، کئی سال تک روتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، کئی سالوں تک روتے رہے، روتے روتے جب اللہ نے ان کی دعا قبول کیا تو وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ تو اب کیا آپ سے کہیں جمعہ کی فضیلت کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور یہودیوں کو، یہودی آپ جانتے ہیں اچھی طرح، یہودی کون ہوتے ہیں جو آج بھی اسرائیل میں ہیں، ان لوگوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کو ہفتہ دیا گیا، ہفتہ، اور ان کو حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن کی پابندی کریں۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن عبادت کا دن تھا، ان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دن تھا، مگر وہ یہودی لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم جو آیا تھا اس کے خلاف کیے۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ ہفتے کے دن عبادت کریں، مچھلیاں نہ پکڑیں، مچھلی نہ کھائیں، مچھلی نہ پکڑیں، شکار نہ کریں، روزہ نہ کر لو، اتوار، پیر، منگل، چار، شمع، جمعرات، جمعہ، پورے 6 دن شکار کر لو، لیکن ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار مت کرنا۔ یہ حکم ان بنی اسرائیل کے ایک جو ہے جماعت کو تھا، سمندر کے کنارے رہتے تھے، حکم یہ دیا گیا کہ مچھلیوں کی طرف توجہ مت کرو، مچھلیاں مت پکڑو، عبادت کرو، کیونکہ تمہاری عبادت کا دن ہے۔ تو یہ لوگ کیا کریں؟
کیا کرتے تھے؟ ہفتے کے دن جا کے مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے. اللہ جو بولا اس کے خلاف کرے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک عبادت کا دن خاص کر دیا, اس کی خلاف ورزی کر کے بتائے. تو اللہ نے کیا کیا؟ جتنے لوگ ہفتے کے دن عبادت کو چھوڑ کر مچھلیاں پکڑنے لگے, ان سارے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بندر بنا دیا. بندر, سارے لوگ دنیا میں بندر بن گئے. اور وہ بندر 3 دن تک دنیا میں رہے, 3 دن تک. اور لوگوں کے پیروں کے پاس آتے تھے, روتے تھے, کہتے تھے کہ بھائی کچھ ہمارے اوپر رحم کرو, جاؤ اللہ کے پیغمبر کو بولو, موسیٰ کو بولو ہمارے لیے دعا کرو, بولو. روتے رہے لیکن ایک بھی نہیں سنی گئی ان کی. 3 دن کے بعد وہ سارے بندروں کو اللہ نے ختم کر دیا. اس وجہ سے جو عبادت کا دن تھا ان کا, وہ عبادت کا دن نہ کر کے عبادت کے دن کو اہمیت اس کی گوا کر مچھلیاں پکڑنے میں لگا دیے. تو اللہ کا عذاب آیا, بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو. یہ بات یاد رکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہفتہ دیا اور کہا کہ تم ہفتے کے دن کی عظمت کرو, اور عیسائیوں کو, کرسچنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار دیا اور کہا کہ یہ اتوار تمہارے لیے مقدس دن ہے, تمہارے لیے اتوار مقدس دن ہے, اتوار کے دن تم عبادت کرو. تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر چرچ میں اتوار کے دن وہ عبادت کرتے ہیں. تو یہودیوں کے پاس ہفتہ تھا, عیسائیوں کے پاس اتوار تھا. تو اب مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ رکھا اور کہا نبی علیہ السلام سے کہ اے پیغمبر, آپ اپنی امت کو جمعہ کی اہمیت دلائیے اور جمعہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں. اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص رحمتیں, خاص نگاہ کرم اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر کرتا ہے, یہ ان کو بتا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں تھے جمعہ نہیں پڑھے, جمعے کا حکم نہیں آیا. آپ جانتے ہیں اچھی طرح, سیرت کے اندر آپ سنے بھی ہوں گے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں 50 پر 3 سال 53 ایئرس آپ نے زندگی گزارا, اور اس میں سے 13 سال یعنی 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے, اور وہ 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک یعنی 53 تک 13 سال ہوتے ہیں. یہ 13 سال نماز پڑھتے رہے, نماز پڑھے, روزے نہیں تھے, روزہ نہیں تھا, زکات کا حکم نہیں تھا, لیکن اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے کا حکم تھا. اللہ کے راہ میں خرچہ کرو, مگر زکات کا حکم نہیں آیا, روزے کا حکم نہیں آیا, رمضان میں روزے رکھو نہیں تھا, صرف نماز ایک تھی, وہ بھی بہت زمانے کے بعد ہے. تو اس دور میں نماز جبکہ تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ پڑھنے یا پڑھانے کا حکم نہیں تھا. جمعہ یا پڑھنے یا پڑھانے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا. تو آپ جب تک مکہ المکرمہ میں تھے ایک بھی جمعہ آپ نے نہیں پڑھایا, اور مسلمانوں کو حکم نے دیا کہ جمعہ پڑھو. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے, تو وہاں جانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ قباء, مسجد قباء کے پاس جو آج مسجد قباء ہے, وہاں قباء کے مقام پر حضور 17 دن یا 16 دن, بعض روایتوں میں 13 دن, ہر اختلافات ہے اس میں, بہرحال حضور چند دن وہاں پر قیام کیے. قباء کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن قیام کیے. اس کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں, اب جو مسجد نبوی ہے, اب جہاں پر اب حرم شریف ہے, مسجد نبوی ہے, قباء سے وہاں جانے کا ارادہ کیا. 4 کلومیٹر ہے, زیادہ دور نہیں ہے, صرف 4 کلومیٹر. یہ 4 کلومیٹر کی دوری حضور علیہ السلام طے کرنے کے لیے, یعنی مدینہ منورہ آنے کے لیے قباء سے نکلے. اور جب آپ نکلے تھے تو دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا.
جیسا کہ 10-11 بجے جیسا ہوتے ہیں ویسا ٹائم ہو گیا تھا. تو 10-11 بجے کے ٹائم میں حضرت خبا کی مسجد سے نکلے تھے. مسجد خبا سے آپ نکلے تھے. ادھر بھائی ادھر دیکھو, توجہ کرو, ادھر دیکھو, بیان ادھر نہیں ہو رہا, ادھر ہو رہا ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. تو میں کیا بتا رہا تھا, حضور علیہ السلام مسجد خبا سے نکلے اور مدینہ منورہ میں اب جو مسجد نبوی ہے ادھر جانے کا آپ نے ارادہ کیا. تو خبا سے ذرا دور جانے کے بعد, ذرا صرف تھوڑی دور, زیادہ دور بھی نہیں, صرف 1.5 کلومیٹر سمجھ لو, اندازہ یوں سمجھ لو کہ یہاں سے 50 میٹر تک, زیادہ دور نہیں, تھوڑی دور پہنچے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت جمعہ نازل کر دیا حضور پر. خبا سے تھوڑی دور پہنچے, زیادہ دور نہیں, اور وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو سالم. وہاں پر ایک قبیلہ تھا, وہ قبیلے کا نام تھا بنو سالم. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بنو سالم والوں نے بلایا, دعوت دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ خبا سے نکلے ہیں, ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ مدینے میں داخل ہونے والے ہیں, آپ ذرا ہمارے پاس بھی آ جائیے اور تھوڑا سا ہم بھی آپ کی مہمان نوازی کریں گے. تھوڑا سا جیسا آج کل ہمارے پاس چائے وغیرہ, تو وہاں اس زمانے میں چائے نہیں تھی, مطلب میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں, تھوڑا سا لیٹ ناشتہ جیسا کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو دعوت دیا کہ آپ ہمارے پاس تھوڑا سا مہمان نوازی کرنے کا موقع دیں, اور اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں ادھر مدینے کی طرف چلیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا. بنو سالم جو تھے ان کی دعوت کو قبول کیا اور بنو سالم کے وہ محلے میں پہنچے. زیادہ دور نہیں ہے, خبا اور بنو سالم کا محلہ زیادہ دور نہیں ہے, اندازے سے یہاں سے لے کے 50 میٹر تک, زیادہ دور نہیں, بس اتنی دور حضور گئے. وہ بنو سالم والے آپ کی مہمان نوازی کر رہے تھے اور آپ کے شان میں استقبال کر رہے تھے کہ حضور آج ہمارے پاس آ گئے, ہماری قسمت چمک گئی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت جمعہ نازل کیا. یہ آیت جو میں نے پڑھا آپ کو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب اذان دی جائے جمعہ کو تو تم اپنے تجارت, خرید و فروخت, تمام نوکری دھندے سب چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بھاگو. اللہ کا ذکر سننے کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے بھاگو. بھاگنے کا حکم ہے. جمعہ کو آہستہ چل کے آنے کا حکم نہیں ہے. آج ہمارے مصلیہ کیا کرتے ہیں, جب جمعہ کا ٹائم آتا ہے دیکھتے ہیں ابھی تو 12:30 اذان ہوتی ہے, پھر بعد میں دیکھتے ہیں تو 1 بجے ہیں, ابھی تو وہ مولانا چیخا مارتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں 1:15 ہوا, آپ پروانی ہے کہ آرام سے جا سکتے, نماز 1:30 بجے ہوتی. ایسا کرتے 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 آپ کیا کرتے ہیں, عین وقت پر آتے ہیں, 2 رکعت جو ہے نا آپ جلدی جلدی پڑھتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جمعہ ہو گیا. نہیں ہوا آپ کا جمعہ. کوئی سے مفتی سے پوچھ کے آئے, آپ جا کے کوئی سے مفتی سے پوچھو, یہ جماعت کا وہ جماعت کی بحث نہیں کرو. کوئی سے بھی مفتی سے جا کے پوچھو, بھائی خالی میں جمعہ کے 2 رکعت پڑھ لیا, میرا جمعہ ہو گیا کیا, پوچھو. کوئی سا بھی مفتی آپ کو یہی بولے گا کہ آپ تمہارا جمعہ نہیں ہوا, کیونکہ نماز پڑھنا اہم نہیں ہے جمعہ میں, خطبہ سننا ہے. جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ میں, جو خطبہ دیا جاتا ہے ممبر پہ, 2 خطبے, وہ 2 خطبے 2 رکعت کے قائم مقام ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ 2 رکعت کے قائم مقام ہے. روزانہ ظہر میں آپ کو 4 رکعت پڑھنا پڑتا تھا, مگر جمعہ میں 2 رکعت رکھ دیے گئے. کیوں؟ بقیہ 2 رکعت کہاں گئے؟ تو حضور علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا جمعہ کا, وہ خطبے میں جو 2 خطبے دیے جاتے ہیں وہ 2 رکعت کے قائم مقام بنا دیے گئے. اور کہا گیا اس واسطے خطبے میں 2 زانوں, جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں آپ, 2 زانوں بیٹھ جائیں, آرام سے سنتے رہے. اگر تکلیف ہے تو آپ جیسے پسپورٹ مار کے بیٹھتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے,
لیکن دو زانوں بیٹھنا زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو. اور جیسا آپ بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھ جائے، خاموشی کے ساتھ، ادھر ادھر نہ دیکھیں، سیدھا آپ اپنی منڈی نیچے جھکا کر جیسا نماز میں جیسا بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ بھی ویسے ہی سننے کا حکم ہے. ویسا ہی خطبہ سنیں آپ، بالکل ایک بات نہ کریں، زبان سے کوئی آواز نہ کریں، کچھ نہیں، خاموش. جیسا نماز میں خاموش رہتے ہیں ویسا خاموش رہنے کا حکم ہے خطبے میں. آج ہم کیا کرتے ہیں، ادھر خطبہ ہوتا رہتا ہے، ادھر سے ٹہلتے رہتے ہیں باہر سے، اور کوئی آتے رہتا ہے، کوئی جاتے رہتا ہے، کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی خطبہ ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے تماشا؟ تو پتا چلا کہ ہم لوگوں کو جمعہ کی اہمیت نہیں ہے. تو کہیں ہمارا انجام بھی ویسا نہ ہو جائے. اللہ نے ہفتے کی پابندی نہ کرنے والوں کو بندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ آج بھی ہم کو بندر بنا سکتا ہے، کیوں نہیں بنا رہا؟ آج ہم کو بندر کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمایا، اے پروردگار میری امت کو جیسا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہلے زمانے کی امتوں کو برباد کر دیا، میری امتوں پر عذاب مت لانا. تو رسول اللہ کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ ہم کو بچا رہے. آج سرکار کی دعا کی وجہ سے ہم بچ رہے ہیں، ورنہ خطبے کی بے حرمتی کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا، اور جمعہ کی بے حرمتی کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا. جمعہ کیا ہے؟ کھیل تماشے کا نام ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام نے فضیلت میں کیا بیان فرمایا، لوگوں کو شوق دلانے کے لیے فضیلت میں کیا بیان فرمایا. لوگوں، اگر کوئی جمعہ کے دن سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس اکیلے آدمی کو ملے گا جو مسجد میں رہ گیا. بقرعید میں کیسا لڑ لیتے ہیں، ذرا موٹا تازہ بکرا لانا، ذرا یہ کرنا فلاں کرنا. دوستو، یہ بکرا کاٹے تو ہم کالر اچھال کے پھرتے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں اس سال میں بکرا کاٹا تو آپ بکرا کاٹے تو بڑے دلوں خانے بن گیا، لیکن آپ خوشیاں مناتے ہیں کہ میں نے بکرا کاٹا ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ یہ موقع صرف بقرعید میں نہیں، ہر جمعہ کو اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے. ارے بکرا نہیں تو مسجد میں پہلے پہنچا، تجھے اللہ تعالیٰ اونٹ ذبح کر کے غریبوں میں بانٹنے کا ثواب دے دے گا. آج شوق کسے؟ اس کو شوق ہے. کون آتا ہے مسجد میں پہلے؟ خاموش، سوچتے ہیں ابھی 1 بجے، ابھی 1:30 بجے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. شیطان ہم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور پھر رسول علیہ السلام نے فرمایا، جب دوسرے نمبر پر جو بندہ آتا ہے، دوسرا، ایک گائے ذبح کر کے اللہ کی راہ میں اس کا گوشت تقسیم کرنے کا ثواب اس کو دیا جائے گا. کس کو؟ جو دوسرے نمبر پر آتا ہے، سیکنڈ نمبر پر. اور 3rd نمبر پر جو آتا ہے، ایک بکرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں بقرعید میں آپ بکرا کاٹتے ہیں؟ ارے ہر جمعہ آپ بکرا کاٹنے کا ثواب لے سکتے ہیں، ہر جمعہ. مگر انسان کو اس کی قدر نہیں ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، 4تھے نمبر پر جو آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک مرغی ذبح کر کے خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور 5ویں نمبر پر، یہ حضور کی حدیث ہے، مذاق نہیں ہے، 5ویں نمبر پر ایک انڈا، مرغی کا ایک انڈا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے تو کتنا ثواب، اتنا ثواب ملتا ہے. تو اب آپ کا اختیار ہے، آپ کیا لینا چاہتے ہیں، اونٹ لینا چاہتے ہیں یا انڈا، یا پھر وہ بھی نہیں. یہ تو ایک حدیث میں نے سنا ہے آپ کو. چلے اور ایک حدیث سناتا ہوں، کنز العمال کی حدیث ہے. آپ کو پتا ہے کنز العمال کیا ہے؟ ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، بہت بڑی حدیث کی کتاب، جس میں تقریباً 30 پر 4000 احادیث ہیں، 34,000 احادیث. کنز العمال میں بہت بڑی کتاب ہے. اور وہ کتاب لکھنے والے، حدیثوں کو جمع کرنے والے ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے، ہندوستان کے. ان کا نام ہے علی المتقی الہندی، یعنی علی متقی، ہندوستان کے یہاں رہنے والے. بہت بڑی کتاب کو انہوں نے جمع کیا، اس کا نام ہے کنز العمال. کتاب جمع کرنے کے بعد
آپ نے خواب میں دیکھا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، علی متقی کے خواب میں آئے، آگے پوچھتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد علی متقی رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ بتائیے آپ کی نظر میں پوری دنیا میں اب اس وقت سب سے زیادہ اچھا آدمی آپ کی نظر میں کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تو، یعنی پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب میں زیادہ نیکوکار اگر میری نظر میں ہے وہ تو ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا میرے بعد کون ہے؟ تو فرمایا تمہارے فلاں استاد۔ تو پتا چلا اتنے بڑے مقام کے جو رسول اللہ نے خواب میں آ کر آپ کو فرمایا کہ اتنے بڑے آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو آج بھی ان کا نام علی المتقی الہندی ہے۔ تو انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھا، اس کتاب کے اندر ایک حدیث انہوں نے لکھا، کیا لکھا؟ سرکار فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جبریل فرشتوں کی جماعت کو لے کر جاؤ، فرشتوں کی جماعت کو لے کر جاؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر سیدھا خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جو مین انٹرنس ہوتا ہے، مین دروازہ ہوتا ہے، وہاں پر آتے ہیں، ایک جھنڈا لگاتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حدیث کی کتاب میں ایک جھنڈا دروازے پہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد سارے فرشتوں کو کہتے ہیں تم بھی چلے جاؤ اور دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں ہر ایک مسجد کے مین گیٹ پر جھنڈا لگا دو۔ آپ کو نظر نہیں آئے گا؟ حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا کہ حضرت جبریل آتے ہیں، کعبے کے پاس جھنڈا لگاتے ہیں، سارے فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور مسجد کے مین گیٹ پر جھنڈا لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سونے کا قلم، گولڈن پین، سونے کا قلم اور چاندی کے پیپرز، وائٹ پیپر جو ہوتے ہیں نا، چاندی کے پیپر اور گولڈن پین، سونے کا قلم، وہ لے کر دروازے پہ کھڑتے ہیں۔ جو پہلے نمبر پر آتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے نام لکھ لیتے ہیں۔ ایسا 70 لوگوں کے نام لکھتے ہیں، 70 ممبرس کے نام لکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک کون آیا، 70 لوگوں کے نام لکھتے ہیں۔ اب جیسے ہی 70 کمپلیٹ ہو گئے وہ لوگ وہ قلم اور کتاب لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں کیا ہوا؟ تو بولے اے پروردگار، ہم نے مسجد میں جمعہ کے دن سب سے پہلے جو داخل ہوا 70 نام ہم نے اس کے لکھ کے لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جن لوگوں نے مجھے دیکھنے کی تمنا کیا تھا 70 لوگ تھے، وہ ان لوگوں میں ان کو بھی شامل کر دو تاکہ کل قیامت میں اپنے دیدار ان کو دکھا دوں۔ دوستو غور کریں، آپ مسجد میں جلدی آنے سے آپ کو نقصان نہیں بلکہ آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آج ہم لوگ ایک عادت ڈالی ہے، غلیظ عادت، بعد میں جائیں گے، آرام سے جائیں گے، وہ بیان کی آواز آ رہی نا، نماز ابھی شروع نہیں ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آنا نہیں ہے۔ نماز اگر نہیں بھی ملی تو ایک آپشن ہے، ظہر پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نماز اگر نہیں ملی تو ظہر پڑھ سکتے ہیں آپ، آپشن ہے آپ کے لیے۔ تو پھر فائدہ کیا ہے نماز میں آ کے؟ تو نماز اہم نہیں ہے بلکہ نماز کے ساتھ اس سے پہلے خطبہ اہم ہے۔ اب خطبہ چونکہ عربی میں ہوتا ہے، کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ خطبہ آج کل عربی میں ہوتا ہے۔ اب آج آپ حرمین میں جاؤ، مکے میں، مدینے میں، حرمین شریف میں جاؤ، عربی میں خطبہ ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیا؟ علماء ہے تو سمجھتے ہیں، عالم سمجھتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کے قائم مقام، اس کے نعم البدل، یہ اردو کا خطبہ لکھا گیا ہے، اردو کا خطبہ رکھا گیا ہے۔ یہ اردو کا بیان، اردو کا خطبہ گویا عربی خطبے کے قائم مقام ہے، اور جو کوئی آدمی آ کر یہ خطبہ سنے گا سمجھ لے کہ اس نے عربی خطبہ سنا، اور عربی خطبہ اور نماز دونوں میں حاصل ہوا تب اور اس کا جمعہ کمپلیٹ ہوا۔ اور ایک بات بتا دوں، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن
اذان ہونے کے بعد سے لے کے اذان، جمعہ کو اذان ہوتی ہے نا، اذان ہونے کے بعد سے لے کے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں نا، السلام علیکم، نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سلام پھیرنے تک، یعنی اذان سے لے کے سلام پھیرنے تک ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم، یہ بیچ میں اذان سے نماز کے سلام پھیرنے تک کے بیچ میں وہ ٹائم رکھا گیا ہے، اور جو بندہ اس جو ہے ٹائم میں دعا کرتا رہے گا دل میں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ تو آپ بتائیں، اگر ہم نماز اذان ہوتی ہے، ہم مسجد میں حاضر نہیں ہیں، وہ ٹائم اگر چلے گیا کیا کریں گے؟ جمعہ کا جو مین ٹائم تھا ختم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ 12:30 کے بعد 12:35 کو وہ ٹائم ہے، یا 12:40 کو وہ ٹائم ہے، یا 12 یا 12:45 کو ٹائم، ایسا نہیں بتایا گیا، یا 1:30 بجے وہ ٹائم ہے، ایسا نہیں بتایا۔ بتایا کیا؟ اذان سے لے کے امام کے سلام پھیرنے تک وہ ٹائم کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ٹائم میں جو تمہارے دل سے دعا نکلے گی اللہ قبول کر لے گا۔ اور اتنا بہترین آفر اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ آفر آپ ٹھکرا رہے ہو، جمعہ کے دن کی اہمیت نہیں کرتے، جمعہ کے دن کی قدر نہیں کرتے، اور جمعہ آتا ہے اور جاتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے۔ ہم لوگ ایسے ہیں کہ آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف کر دے گا۔ اور پھر فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ مکفرات لما بینہن، فرمایا ایک جمعہ کی نماز آج تم نے پڑھ لیا اور گزشتہ تم نے ایک جمعہ پڑھا تھا تو وہ جمعے سے یہ جمعے تک جتنے چھوٹے گناہ تمہارے ہو گئے اللہ سب معاف کر دے گا۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں آپ یہ بات، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ، ایک بڑے گناہ۔ بڑے گناہ کے نام میں تو آپ کو جانا ہی نہیں ہے، بڑے گناہ تو آپ کو کرنا ہی نہیں ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہماری حفاظت کرے بڑے گناہوں سے۔ کیا ہے بڑے گناہ؟ میں گنتا ہوں، یہ بات سن لو۔ بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، ماں باپ کو ستانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3، چوری کرنا۔ نمبر 4، قتل کرنا۔ نمبر 5، ڈاکہ ڈالنا۔ چوری الگ ہے، ڈاکہ الگ ہے۔ چوری کیا ہے؟ چور لوگ سوتے رہتے ہیں تو رات میں چھپا کے لے کے جاتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھے ایسا لے کے جاتا ہے۔ ڈاکو کسے بولتے ہیں؟ چھری بتا کے، چاقو بتا کے، بندوق بتا کے پیسے چھین لیتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے پیسے چھین لیتا ہے، اس کو ڈاکو بولتے ہیں۔ اور جو آپ سو جاتے ہیں، آپ غفلت میں ہے، پیسے لے کے جاتا ہے، اس کو چور بولتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات؟ تو سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ دوسرا ماں باپ کو ستانا۔ تیسرا چوری کرنا۔ چوتھا قتل کرنا۔ پانچواں ڈاکہ ڈالنا۔ چھٹواں زنا کرنا۔ اور ساتواں جادو کرنا۔ اور آٹھواں سود کھانا، سود بٹیا، انٹرسٹ، یہ آٹھواں جو ہے سود کا کھانا۔ اور نوواں پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا۔ نیک عورتیں رہتے گھر میں بیٹھ کے بیچارے، پاک عورتیں گھر میں بیٹھ کے رہتے ہیں بیچارے، گھر کے باہر نہیں جاتے، اور شام میں آپ آتے ہی تہمت لگاتے ہیں، آ جائے کہ صبح سے اسے فون میں بتا کری، کیا کری، فلاں کری، آپ کہیں کو آپ کو اتنا شک؟ ارے ایک بندی اللہ تعالیٰ کی ہے، ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کو صبح سے لے کر شام تک شک کے گمراہی میں شک آپ کو گمراہ کر رہا ہے، پاک باز عورتوں پر آپ تہمت لگاتے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ نیک عورتوں پر، پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ، یہ ہو گیا 9۔ اب 10واں گناہ ہے تیز جنگ کے وقت میں بھاگ کے چلے جانا۔ اب مسلمانوں کی، کافروں کی جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی طرف سے لے گیا جنگ میں اور ڈر کے بھاگ کے چلے گیا، تو تیز جنگ کے وقت میں بھاگ کے چلے جانا یہ سب سے بڑا گناہ۔ یہ 10 گناہ ہے، بڑے گناہ۔ اب یہ 10 گناہ کو چھوڑ کے بقیہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمعہ سے لے کے پھر جمعہ تک یہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ وہ بڑے گناہ کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، بڑے گناہ کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔ اے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے ماں باپ کو ستایا، آئندہ سے نہیں سناؤں گا۔
توبہ کہتے ہی اسی کو ہے. توبہ کا مطلب دو کندھوں پہ دو مارا مارے تو توبہ نہیں بولتے. آج کل ہم لوگ الٹا سمجھتے ہیں. توبہ بولے تو کیا نماز کے بعد ایسا دو کندھوں پہ مارا مار لیے. تمہارے کندھوں پہ مار لینے سے اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کندھوں پہ مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ کس کا نام ہے؟ 3 چیزیں تمہارے دل میں پیدا ہونا اس کا نام توبہ ہے. نمبر 1 جو غلطی ہو گئی وہ غلطی کو مان لینا. توبہ کسے بولتے ہیں؟ 3 چیزیں آپ کے اندر آنا. نمبر 1 کیا آنا؟ جو غلطی ہو گئی وہ غلطی کو مان لینا, ایکسپٹ کر لینا. تو جو ایکسپٹنس ہے وہ سب سے اہم ہے آپ کے لیے. آپ بولیں گے وہ کیا غلطی ہے بھائی, بڑے بڑے عالمہ کرتے ہیں آج کل, اور کیا غلطی لو, ایسا اگر بولے تو آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. عالمہ کرے جاہلہ کرے وہ چھوڑا خبرستان ہو جاتے ہیں. ہمارے کیا کرنے کا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں پہلے وہ دیکھو. ہر انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے, سامنے والے کو دیکھنا نہیں. سامنے والا کیا کرا, انہیں کیا کرا, انہیں کیا کرا, سب نے کیا ضرورت. ہم صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ بھائی میرے سے غلطی ہوئی ہے, میرے سے غلطی ہوئی. آپ پہلے اس کو ایکسپٹ کرنا, ماننا اس کو. نمبر 1. نمبر 2 کیا کرنا؟ دوسرا کام یہ کرنا کہ اے اللہ وہ میرے سے جو غلطی ہو گئی واقعی غلطی ہوگی بلکہ پچھتاوا آنا. پچھتاوا سمجھتے نا, پچھتاوا ندامت, شرمندگی ہونا نہیں. بہت غلطی ہوگی میرے سے بول کے شرمندگی آنا دل میں. غلطی ہونے کے بعد وہ کیا ہے جی ہوتے رہتے کیا ہے لوگ بولے تو مطلب شرمندگی نہیں ہے آپ کو. دوسری شرط ہے توبہ کے لیے شرمندگی آنا. اور تیسری شرط کیا ہے؟ پھر دل میں ارادہ کر لینا آئندہ سے پھر وہ کام نہیں کروں, جو کام آپ کیا میں آئندہ سے وہ نہیں کروں گا. تو یہ 10 جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے اگر آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. بقیہ جو چھوٹے گناہ ہیں آپ وضو کریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے, نماز پڑھیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے, اور اس کے بعد جمعہ سے جمعہ تک آپ کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. مسجد کی طرف جب آپ چلتے ہیں ہر قدم پہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامہ میں ڈالتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ آفر سے اللہ کی طرف سے. آج ہم لوگ بڑے غفلت کے شکار ہیں. جمعہ کا دن آتا ہے چلا جاتا ہے, آج بھی ہم بڑے غفلت میں زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے, سمجھتے ہیں کیا ہے. نہیں, جمعہ کا دن آیا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. جمعہ کا دن جب آئے گا تو میرے اوپر زیادہ درود پڑھو. روزانہ تو پڑھنا ہی چاہیے درود آپ کو, لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو زیادہ درود میرے اوپر پڑھو, زیادہ درود پڑھو. اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ, جمعہ کے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. کون عمل کر رہا ہے؟ آج جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کون عمل کر رہا ہے؟ بولے کرو جی ویسا بول رہی ہے, آپ کا کام ہے خالی وہ ٹائم تک بولنا نہ چلانا ہوتا ہے. ہمارے کیا کرنے کا ہے؟ اب آپ عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں دکھتا. اب آپ بولو جمعہ کے دن پہلے آ کر 12:30 سے پہلے آ کر مسجد میں تسبیح لے کر آپ درود شریف اگر پڑھیں گے 1000 یا پھر 500, 1000, 2000 بیٹھ کے اگر آپ درود پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے رسول کتنے خوش ہوں گے آپ سے. تو دوستو جمعہ کے دن یہ کرنے کے اعمال ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن کوئی سورۃ الکہف پڑھے گا, سورہ کہف, تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دجال کے فتنے سے اللہ اس کو بچا لے گا. دجال معلوم ہے آنے والا ہے, کل کبھی بولوں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں. وہ دجال کے فتنے سے اللہ آپ کو بچائے گا سورہ کہف کی تلاوت کرے تو پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, جمعہ کا دن آیا تو 10 بجے 9 بجے مسجد میں آ کر پڑھ لیتے رہتے تھے. کبھی سورہ کہف پڑھے, کبھی سورہ یاسین پڑھے, کبھی درود پڑھتے بیٹھے. آج کل وہ ماحول ہی ختم ہو گیا. اب سب ٹائم کے پابند ہو گئے ماشاءاللہ. کریکٹ ٹائم پہ آنا, جیسے ڈیوٹی کرتے ہیں نا ویسے ڈیوٹی کر کے چلے جانا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو لہٰذا دوستوں بزرگوں, آج کے جمعہ میں نے آپ کو چند باتیں بتایا جمعہ کے بارے میں, اس کی پابندی آپ کو کرنا ضروری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ بنو سالم میں, وہاں پر مسجد نہیں تھی, بنو سالم میں وہاں اس علاقے میں پہلا جمعہ پڑھایا. آج وہاں پر مسجد الجمعہ بنا دیا گیا. آج خبا کے قریب میں اس کا نام مسجد الجمعہ ہے. آج مسجد الجمعہ وہاں پر بنایا گیا, پہلے نہیں تھا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں جمعہ اس لیے رکھا تاکہ آپ کچھ نصیحت سنیں, اپنے آپ کو بدلیں. اور حضور کیا کرتے تھے, جب بیان کرتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی, آپ کی آواز بلند ہو جاتی. نصیحت کرتے. آج کون سن رہا نصیحت؟ زیادہ سختی سے بولے نا
تو بہت گھر بولتے تھے پہلے ان کو ہنا بولتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے امام صاحب مسا لیتے ہیں وہاں لکڑی, پتا ہے آپ کو لکڑی خطبے میں لکڑی ہوتی ہے, آپ بتاؤ لکڑی کیوں لیتے ہیں؟ آپ بتاؤ کون سی کتاب میں لکھے ہیں لکڑی کا لینا اور کہیں کیوں لیتے ہیں لکڑی؟ آپ کسی سے پوچھو. تو اصل اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے حنفی مسلک میں, ہمارے پاس حنفی مسلک میں امام تلوار ہاتھ میں لے کے بات کرنا, یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس حنفی مسلک میں. امام تلوار ہاتھ میں لے کے خطبہ دینا, کیوں؟ تلوار لے کے لوگ ڈرتے ہیں, ارے بھائی زیادہ غصہ تو امام صاحب کو مار دیں گے شاید, بلکہ یہ ڈر پیدا ہونا لوگوں میں. کیوں؟ ان کا کام ہے لوگوں کو نصیحت کرنا, ڈرانا, آخرت سے دھمکانا, دیکھو قبر آ رہی, حشر آ رہی, ڈرانا, یہ امام کا کام ہوتا ہے. تو اب آج کل چونکہ وہ تلوار لینے کا زمانہ تو نہیں رہا, تلوار تو لے لیتا پہلے پولیس پکڑ کے چل جاتے تھے. اب اسی لیے جو ہے نا اس کے بدلے میں لکڑی رکھتے ہیں. لکڑی کتاب پکڑنے کے لیے دے رکھتے ہو, سمجھے؟ لکڑی کیوں رکھتے ہیں؟ تلوار کے قائم مقام. تو امام کا ایک روب ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ امام آپ کو ڈراتا ہے, خبردار تم اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ. خطبے میں بولتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ تعالیٰ سے, فلا فلا. تو اس طرح آپ کو ڈرا کے دھمکا کے جمعہ کے دن آپ کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے جمعہ رکھا گیا. ایسا نہیں کہ خالی کہا دیا بولنے کے ٹائم پاس کر کے جانے کا نام جمعہ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھو آپ. تو جمعہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے, مسجد میں جلدی آنا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. کبھی سورہ یاسین, کبھی سورہ کہف, کبھی درود شریف آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمعہ کے پورے فضیلتیں اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم کر دے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.